بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت نازل کی، سورہ نساء آیت نمبر 56، جس کو ثابت کرنے کے لیے سائنسدانوں کی زندگیاں گزر گئیں، اور اب جا کر انہوں نے ثابت کیا کہ ہاں، قرآن کی وہ آیت کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کی لکھی ہوئی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے یہ آیت سنیں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈال دیں گے، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بلا شبہ اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہماری یہ پرابلم ہے، پہلے تو ہم قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو غور نہیں کرتے، جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو غور سے پڑھو، اس کی آیتوں پہ غور کرو۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کس نے اس آیت پر غور کیا ہے؟ جنہوں نے غور کیا ہے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ جس وقت ہمارے کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی سوئی چبھتی ہے یا آگ لگتی ہے، اس کا سب سے پہلا تعلق ہماری کھال سے ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اس کا تعلق صرف دماغ سے ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سر چارلس شرنگٹن، اس نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے اعصاب یعنی ہمارے نروز میں خاص حصے ہوتے ہیں جو سگنل کو لے کر ایک خاص راستے سے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ اور اس کے بعد تھائی لینڈ کے چیانگ مائی یونیورسٹی کے ایناٹومی کے صدر تیگتت تیجاسن، انہوں نے ایک طویل ریسرچ کی کہ درد کا احساس کا جو اصل مرکز ہے وہ دماغ نہیں بلکہ ہماری سکن ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر کسی کی کھال مکمل طور پر جل جائے اسے درد کا احساس ہونا بند ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درد کا سگنل شروع کرنے والی مشینری ہماری سکن میں لگی ہے۔ شیرنگٹن نے ہمیں ان راستوں کے بارے میں بتایا جو درد کا سگنل لے کر دماغ تک پہنچتے ہیں، اور ڈاکٹر تیجاسن نے ان ریسیپٹرز یعنی اس بٹن کے بارے میں بتایا جو ہماری کھال میں موجود ہیں اور درد کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی سوئی چبھتی ہے، آپ کی کھال کو چھوتی ہے، تو آپ کی کھال کے ریسیپٹرز بیدار ہوتے ہیں، تو وہ سائنسدان شیرنگٹن کے بتائے ہوئے راستوں کے ذریعہ سگنل کو لے کے سیدھا دماغ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب درد کا سگنل سکن سے شروع ہو کر دماغ تک پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک فاسٹ ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جیسے ہی سگنل دماغ میں داخل ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے تھلامس نامی حصے میں جاتا ہے، اسے آپ دماغ کا رن وے کہہ سکتے ہیں۔ یہ طے کرتا ہے کہ یہ سگنل کتنا اہم ہے اور اس کو دماغ کے کس حصے تک پہنچانا ہے۔ نمبر 2، فیلنگ سینٹر، درد کی پہچان۔ تھلامس اس سگنل کو سیمیٹو سینسری کارٹیکس کو بھیجتا ہے۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ درد کہاں ہو رہا ہے، درد کی کنڈیشن کیا ہے، اور دماغ صرف یہی نہیں بتاتا بلکہ وہ فوراً نمبر 1 لمبک سسٹم، یہ حصہ درد کے ساتھ جذبات جوڑتا ہے، جیسے کہ غصہ، ڈر یا پین کا احساس۔ اسی وجہ سے ہمیں پین ہوتا ہے۔ نمبر 2 موٹر کارٹیکس، تو یہ آپ کے مسلز کو آرڈر کرتا ہے کہ ہاتھ فوراً پیچھے ہٹاؤ، اور یہ اتنا تیز سگنل ہوتا ہے کہ آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سوئی چبھتی ہے تو درد ہوتا ہے اور آپ فوراً پلک جھپکنے سے پہلے کئی گنا پہلے ہاتھ کو پیچھے کھینچتے ہیں۔ ایک اور کمال کی بات ہے، یہاں پہ قرآن کی ایک اور آیت فٹ ہوتی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 286، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور دماغ اس درد کو کم کرنے کے لیے اپنے اندر سے قدرتی درد ختم ہونے والی دوائی جیسے انڈورفنز خارج کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ اس تکلیف کو برداشت کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر تیجسین نے جب یہ دیکھا کہ ہماری ساری زندگی لگی ریسرچ کرتے ہوئے اور قرآن نے 1450 سال پہلے صرف ایک جملے میں یہ راز فاش کر دیا کہ جب کھال بری طرح جل جاتی ہے تو اس میں درد کا احساس نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسری کھال دے دے گا تاکہ وہ درد کا مزہ چکھے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتے، کیونکہ اگر جلد اوپر سے جلتی ہے تو اس کو شدید درد ہوتا ہے، لیکن جب جلد مکمل طور پر جل جاتی ہے تو اس کو درد ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس پہ ہتھوڑا بھی ماریں تو اس کو درد نہیں ہوگا، حالانکہ اس کا دماغ زندہ ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، کیونکہ جب سکین جلتی ہے تو درد کے تمام ریسپٹرز یعنی کہ سینسر بھی ساتھ میں جل جاتے ہیں، اور جب سینسر ہی جل گئے تو پھر احساس کس بات کا؟ سائنسدان بہت حیران ہوئے، اس لیے سن 1985 میں ریاض میں سعودی عرب میں ایک ایناٹومی پہ کانفرنس ہوئی، اور اس میں ڈاکٹر تیجسین نے پوری پبلک کے سامنے بتایا کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ اس نے لکھا ہے جس ہستی نے انسان کو بنایا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس جو باتیں ہمیں آج بتا رہی ہے، قرآن نے تو یہ راز صدیوں پہلے فاش کر دیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ غور کریں، اس کی آیتوں پہ غور کریں تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہوں اور ہم اپنے دین کو کسی کے سامنے پیش کر سکیں۔